بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بہت کر لی ہم نے ادھر ادھر کی باتیں، آج ذرا ذکر الہی اور درود شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ عربی لغت میں صدر سینے کو کہتے ہیں، اور سینے کی اہمیت دل کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، اور انسانی وجود میں سب سے اہم قلب یعنی دل ہے۔ دل کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی دماغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہدایت و گمراہی، عقل و شعور، اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے قائم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ قرآن مجید کے مطابق معنوی لحاظ سے دل کی دو قسمیں ہیں: ہدایت یافتہ اور روشن و منور دل۔ ترجمہ: پس جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو جاتا ہے۔ غافل اور تاریک دل کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تباہی ہے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق دلوں کا اطمینان، سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ فرمایا گیا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا ذکر کرنا پسند فرماتا ہے؟ خیال رہے کہ اس کا جواب سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیات میں موجود ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، نہایت عاجزی کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گلنار ہو گیا اور فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو کہ آج وہ آیت نازل ہوئی جو دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس پر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ابو العالیہ سے روایت ہے کہ جب اس بابرکت عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو صلوات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بڑی محفل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات کا مطلب دعائے خیر، اور امت کی طرف سے اس کا مطلب درود شریف، دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ مذکورہ بالا آیت 3 پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قدامت درود یعنی جب سے اللہ تعالیٰ ہے اور جب سے فرشتے ہیں اتنا ہی درود شریف بھی قدیم ہے، کیونکہ وہ تب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ قد و قامت درود یعنی اللہ تعالیٰ جو لامحدود ہے، اس کی طرف سے درود شریف کی معنویت بھی لامحدود ہوگی۔ فرشتوں کے درود کی مقدار اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کسی کے بس کی بات نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے فرشتوں کے ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام مخلوق کا۔ مداومت درود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کا عمل ابد تک جاری رہے گا۔ درود شریف زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ یہ مخصوص زمانے یا مخصوص وقت کی بجائے ہر زمانے اور ہر وقت میں پڑھا جانے والا عمل ہے۔ کائنات کے درہم برہم ہونے پر بھی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ مذکورہ بالا آیت کے مطابق سنت علیہ اور سنت ملائکہ کے عمل کو عظمت اور رفعت شان بیان کرنے کے بعد پھر ایمان والوں کو اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مل کر درود شریف بھیجو اور سلام بھیجو خوب عاجزی کے ساتھ۔ دنیا میں دن رات کے ہر لمحہ اذان اور نماز جاری ہے، اور کوئی نماز اور اذان ایسی نہیں ہے جس میں ذکر الہی کے ساتھ ساتھ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک مثال ہے۔ مسلمان دن میں 44 رکعتوں میں 16 مرتبہ درود شریف اور 23 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ میں سلام بھیجتے ہیں۔ صحائح ستہ میں درود ابراہیمی کے 36 صحیفے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 498۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ نسائی حدیث نمبر 1296۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے کہ میں نے حضور سید المرسلین کو یہ فرماتے سنا، مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے اور تم جہاں بھی ہو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2042۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو درود شریف کی تلقین و ترغیب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر ایک اور احسان عظیم ہے، کیونکہ اس طرح درود شریف بھیج کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت علیہ اور سنت ملائکہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واحد مشترکہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ مومنین کو بھی شامل کیا ہے۔ جاتے جاتے درود شریف پڑھتے جائیے اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔